کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب مہدی رسول صاحب کو وہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن پاک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ ماشاء اللہ. اب میں دعوت دوں گا یہ ہماری جو تقریب ہے یہ چونکہ ہماری HVACR ایکسپو اور کانفرنس کے نام پہ ہم نے اس کا انعقاد کیا تاکہ ہم تمام سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکیں کہ جس کی مدد سے ہم نے یہ کانفرنس کو سکسیزفلی کمپلیٹ کیا. اور اس کے بعد میں دعوت دوں گا جناب قاسم رضا صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور جو السلام علیکم. میرے دن میں جناب پریزیڈنٹ نے یہ بتایا ہے کہ آپ کے سامنے ایک بریف انٹروڈکشن اور ایشے کے کام کے حوالے سے تھوڑی سی بھی بات کریں. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایشے اگر آپ دیکھیں کہ یہ فارملی امریکن سوسائٹی فار ہیٹنگ ریفریجریٹنگ ایئر کنڈیشننگ انجینئرز 2012 میں 2012 میں انہوں نے اپنا برانڈنگ چینج کیا کیونکہ ایشے اوور دا گلوب بہت زیادہ اسپریڈ کر چکا تھا. آپ 2 منٹ اوور دا گلوب بہت زیادہ جو ہے بھائی آواز ٹھیک ہے اسپیکر لاؤ ہوئے ہیں نہیں ٹھیک ہے آ رہی ہے بیٹا. تو ورلڈ اوور ایشیا کی گروتھ جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ جتنی ایشیا نے بھی فارسی نہیں کی تھی. اور ایشیا کا اگر آپ مشن دیکھیں تو مشن یہ تھا کہ ایشیا ول بی دا گلوبل لیڈر ان HVACR. اور ایشیا کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ایشیا نے اپنا سنگل آبجیکٹو رکھا. سنگل آبجیکٹو چھوٹا سا ہے. وہ آبجیکٹو کیا ہے؟ وہ آبجیکٹو یہ ہے کہ ایڈوانسمنٹ ان دا سائنس اینڈ آرٹس آف ہیٹنگ وینٹیلیٹنگ ایئر کنڈیشننگ انجینئرنگ. اور ایشیا بیسکلی 3 سوسائٹیز کا مرجر ہے. وینٹیلیشن کی سوسائٹی الگ تھی اس کا مرجر ہوا, ریفریجریٹنگ کی سوسائٹی الگ تھی اس کا مرجر ہوا, ایئر کنڈیشننگ کی سوسائٹی الگ. تو ایک بات یہ کہی کہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو میں آپ سے بھی کروں گا کہ یہ امریکن سوسائٹی ہے تو ہم کیوں اس کے ممبر ہیں؟ ایک سوال ہے. تو ہم مثلا میں کیوں اس کا ممبر بنا اور میرے سامنے بھائی محترم شہزاد رضا صاحب بھی موجود ہیں, لیڈنگ کنسلٹنٹ ہیں, اور ارشد شیخ صاحب جو میرے مینٹور تھے وہ بڑی خوبصورت بات کہا کرتے تھے. بلکہ میں ریچرڈ رولی کے الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں جو فارمر ایشیا پریزیڈنٹ ہے. ریچرڈ رولی کہتے ہیں کہ ایشیا کا مقصد یہ ہے کہ جب چند انجینئرز بیٹھتے ہیں اور کیونکہ وہی انجینئرز کمپیٹیٹر بھی ہوتے ہیں, جب وہ کمپیٹیٹرز آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو ایشیا کا چیپٹر بن جاتا ہے. وہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. اور ریچرڈ رولی وہ بیسکلی آپ دیکھیں کہ ایک واحد پریزیڈنٹ ہے جو آؤٹ آف US تھا اور UK سے تھا. اب خیر ہمارے پاس بھی ایک اعزاز ہے کہ پاکستان سے بھی ہیں. تو ریچرڈ رولی خود ایک پریسٹ ہے, پادری ہے, اس کو کمیونیکیشن اسکل بہت زبردست ہے. وہ اسی بات کو فردر کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ایشیا کچھ بھی نہیں ہے, ایک ڈفرینٹ چینل سے پانی آ رہا ہے. ہم نے ایک پاؤنڈ بنایا, اس بات کو ذرا غور سے سنیے, وہ ڈفرینٹ چینل سے پانی آ رہا ہے اور ہم یہ کر رہے ہیں کہ ایک پاؤنڈ میں اکٹھا کر کے اسی کو شاور کر دیتے ہیں, اسپرے کر دیتے ہیں, ایک فاؤنٹین ایشیا. تو ان آسان الفاظ میں ایشیا جو ہے, اسی لیے ایشیا نے اپنی برانڈنگ چینج کی 2012 میں. اور اب ایشیا اپنے آپ کو پہلے صرف ہیٹنگ وینٹیلیشن تک محدود کرتا تھا. اب وہ کہتا ہے کہ ہم بلڈنگ سائنسز کی سوسائٹی, کہ بلڈنگ سائنسز کو سارا ڈیل ہے. بات کو جتنا بھی اسٹریس کیا جائے کم ہے, لیکن یہ بنیادی مقصد کا غرض و واحد تھی کیونکہ یہ ورلڈ لارجسٹ آرگنائزیشن ہے. ہنڈریڈ آف اسٹینڈرڈز ہیں, ہنڈریڈ آف گائیڈ لائنز ہیں, اور ایشیا کی ریسرچ ہر 3 سال بعد اس کا ایک سائیکل ہے روٹیشن کا, وہ اپڈیٹ ہوتا ہے اور نئی ریسرچ کو ہم لیتے ہیں. اور اس طرح ورلڈ لارجسٹ آرگنائزیشن پوری دنیا میں اس اسپیسیفک فرٹرنیٹی سے متعلق ریسرچ کو سپریٹ کرتی ہے. اور یہ ایک مانیٹری جاب ہے, اس میں بلکہ دینے ہی ہوتے ہیں, ملتا کچھ نہیں ہے. اور کمیونٹی سروس کے متعلق تو یہ بات واضح ہے, ہم سب ماشاء اللہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں کہ کمیونٹی سروس میں گیونگ اینڈ ہے, آپ نے دینا ہے.
اللہ کی مخلوق کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے. یہ اللہ اور آپ کا معاملہ ہے کہ اللہ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے. یہ ایک مختصر سی بات تھی. اچھا, اور یہاں پر ہم نے اس کا اسٹارٹ لیا, باقی تو نہیں, میں لمبی بات کو مختصر کروں گا. یہاں پر ہم نے جب چیپٹر بنایا تو کراچی بہت دور پڑتا تھا, پھر ناردرن پاکستان بن گیا تو وہ اسلام آباد بہت دور تھا پھر بھی. تو کچھ لوگ یہاں بیٹھنا شروع ہوئے, شہزاد صاحب, صفدر صاحب یہاں موجود ہیں, کہ ہم نے بھی یہ کیا کہ آپس میں انفارمل گیدرنگ کرنا شروع کی. جیسا آج ہم ایسے ہی بیٹھے ہیں, لیکن اسی طرح ہم بس بیٹھتے تھے اور کسی ایک موضوع پہ ڈسکشن کرتے تھے. اس طرح یہ 2006 سے ہم نے شروع کیا, 2008 آ گیا, 2008 میں پھر ہم نے یہ سوچنا شروع کیا کہ کیوں نہ ہم ایک چیپٹر بنا لیں. اور الحمدللہ 28 جون 2010 کو ہمارا چیپٹر فارم ہو گیا. اور ارشد شیخ صاحب جو تھے وہ ہمارے پہلے فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ تھے. ارشد شیخ صاحب کے بعد پھر عامر عباس صاحب, شہزاد رضا صاحب, اور اس طرح یہ چیز صفدر محمود صاحب, تو پھر میرے ذمہ میں آئی اور پھر یہ چینج چل رہی ہے. اور میں یہ بلیو کرتا ہوں کمیونٹی سروس ایسا کام ہے کہ میں اور آپ نہیں بھی ہوں گے تو یہ کام تو چلے گا. تو اور چینج تو آنا ہے. آپ اس میں اسی بات کے طور پہ چینج آنا ہے, ہمارے پاکستان میں بھی آنا ہے, لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ کا اور میرا اس چینج میں کیا کردار ہے. اسی کردار کو آگے بڑھانے کے لیے پاکستانی کمیونٹی میں اس نالج کو پھیلانے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایشیا کی جو ریسرچ ہے وہ لوکلائز کی جائے, یہاں پہ اس کو اسپریڈ کی. تو یہ تو ہو گیا. چیلنجز کیا تھے؟ چیلنجز بہت سارے تھے. آغاز میں ہمارے کچھ بھائی یہ سمجھنا شروع ہوئے, مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہوا کہ چیلنجز کی میں بات کر رہا ہوں, ہمارے آپس میں بیٹھے ہوئے دوست, کہ چیلنجز میں ایک چیلنج یہ تھا کہ کچھ بھائیوں کو ہوا کہ شاید ہم خود کے بزنس انٹرسٹ کو کہیں پہ پنچ کریں گے. تو ایسا نہیں تھا, کیونکہ ایشیا تو انٹلیکچوئل ہے اور اس کا نتھنگ ٹو ڈو ود بزنس ڈیوٹیز اینڈ بلا 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 چیزوں سے نہیں ہے. تو وہ ایک مائنڈ سیٹ جب بھی پریویل کیا تو اس کی وجہ سے پرابلم آیا. ہماری جو بورڈر سوسائٹی ہے, HVCR سوسائٹی, وہ بردر بھی نہیں ہے, وہ بردر سے کچھ زیادہ ہی ہے, کیونکہ میں خود HVCR کا ممبر بھی ہوں اور ایشیا کا بھی ممبر ہوں. تو وہ ایک ان نیچرل سا گفٹ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, لیکن اس میں اگر یہ کہا کہ سوسائٹی کی طرف سے آفیشیل اس طرح نہیں تھا کہ وہ چند سے لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے جو جب بھی وہ آئیں گے مستقبل میں بھی جب وہ پریویل کرے گا تو وہ چیز دوبارہ ہوگی. لیکن اس چیز کو الحمدللہ میں اس میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ کریڈٹ گوز ٹو پرٹیکولرلی دس ٹائم احمد نعیم صاحب. اور اس میں سمجھتا ہوں ان کی ایفرٹس کو اپریشیٹ نہ کرنا کسی بھی فورم پہ جو ہے وہ زیادتی ہے. احمد نعیم صاحب اور محمد عامر صاحب, انہوں نے ماشاء اللہ سے جس طریقے سے چیزوں کو نیوٹرلائز کیا, اور وہ جو مائنڈ سیٹ نیوٹرلائز اس طرح نہیں کیا کہ ان کے پاس پاور آ گئی, ان کے پاس پاور تھی, ان کو وہاں سے بھی ریزسٹنس ملی. ایسے ہی ہے نا احمد صاحب؟ عامر صاحب تو اچھا, میں خود بھی ممبر ہوں, میں خود بھی ان فورم سے اٹھتا بیٹھتا ہوں. تو وہ مائنڈ سیٹ اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ اگر کبھی یہ سمجھا جائے کہ HVCR سوسائٹی کی طرف سے آفیشیل ہے, تو میرا نہیں خیال, لیٹ می کریکٹ احمد صاحب, آفیشیل نہیں ہے, جسٹ ایک مائنڈ سیٹ جب بھی پریویل کرتا ہے. تو ماضی میں بھی اسی مائنڈ سیٹ کی وجہ سے پرابلم آیا, اور فیوچر میں بھی اگر آئے گا تو وہ مائنڈ سیٹ کی وجہ سے ہوگا, آفیشیل نہیں. تو یہ ہے چیلنجز کی حد تک بات تھی. اور چیپٹر رول اس میں ان سارے چیلنجز میں یہ رہا الحمدللہ. میں اختتام کی طرف اپنی گفتگو کو بڑھاتا ہوں کہ ہمارے چیپٹر نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا, ایمیکیبل رول پلے کیا. بجائے اس کے کہ ہم کسی ایک پول کا پارٹ بنتے, ہم نے یہ دیکھا کہ کس موقع پہ کون سی چیز ٹھیک ہے, اور اپنوں ہی کی مخالفت بھی مول لی. لیکن الحمدللہ ہم نے جس میں یعنی کہ میرے خود بڑے اچھے دوست تھے, اور اس موقع پہ مجھے خاص موقع پہ عامر صاحب بھی جانتے ہیں, احمد نعیم صاحب بھی, لیکن دوستی کو ایک سائڈ پہ کرتے ہوئے مشن یہی ہوتا ہے کہ دوستی پھر جب مشن اور دوستی میں آپ کو چوز کرنا پڑتا ہے, پک اینڈ چوز, تو اللہ والوں کی تو چوائس یہی ہونی چاہیے کہ مشن اور کاز جو ہے وہ پہلے ہے, باقی چیزیں بعد میں. تو خیر آخری چیز پہ ہم آتے ہیں جس کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں. کانفرنس کے چیلنجز بھی بہت زیادہ تھے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں جو سفر عامر صاحب نے شروع کیا, اور عامر صاحب نے پورا اس کو کر چکے تھے, لیکن ایک ایسی ٹرن آیا, اور وہ ٹرن پینڈیمک کی شکل میں آیا, اور اس میں ہمیں اتنے سارے, اور اس پینڈیمک کے پھر اپنے چیلنجز تھے, اس کی پھر اپنی امپلیکیشنز تھی, اور احمد نعیم صاحب نے اس کو بڑی اپنی اسپرٹ کے ساتھ آگے بڑھایا. اور اسی طرح یہ جو چیلنجز ایشیا میں فیس کرنا پڑے, تو عبدالرحمان صاحب نے ان کو جو ہے وہ چیلنجز سے بڑے اچھے طریقے سے نمبر آزما ہوئے. اور یہ چیلنجز اس حد تک تھے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ان کو ہر نئے دن ایک نیا سرپرائز ملتا تھا کمر توڑنے کے لیے, اپنی ہمت توڑنے کے لیے,
ہمارے لیے بھی ایسا ہی ہو رہا تھا کہ ہمیں ہر روز ایک نیا سرپرائز یہ ملتا تھا, کلاس اسپیکر میں جا رہا ہوں فلاں کو ویزا نہیں ملتا, فلاں جو ہے وہ پینڈیمک کی وجہ سے کووڈ کی وجہ سے ڈر گیا. اب وہ اس کانفرنس کا مزاج یہ رہا ہے آج تک کہ اس میں انٹرنیشنل اسپیکرز آتے ہیں, لیکن الحمدللہ پھر ہم نے دیکھا کہ ورلڈ اوور جو ہے سنیریو چینج ہو چکا ہے. ان چیلنجز کو نمٹنے کے لیے ہم نے پھر ورچوئل کم اس کو لائیو کیا, اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کے اندر ہم نے بہت اچھے مائل اسٹون جو ہے وہ اچیو کیا. ان سب میں اچھا مائل اسٹون یہ تھا کہ اس چیز کے مزداق, یہ میں امانتاً آپ کو بتا رہا ہوں, ویسے تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں تو حکم دیا گیا ہے وہ تعاون علی البر والتقویٰ. پاکستان HPCR سوسائٹی نے اور ایشیا نے اس میں بالکل کولیبوریٹ کرتے ہوئے, یکجان بنتے ہوئے, دو جسم اور یک خالق کا کردار ادا کرتے ہوئے اس میں جو ہے کام کیا. اور فرسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ ہم نے ہائیسٹ ریونیو فرام کانفرنس جنریٹ کیا. اس سے پہلے کانفرنس جو ہے وہ ریونیو تو دے کے بالکل نہیں جاتی تھی. ویسے تو انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی کبھی بھی ریونیو نہیں دیتے گی, لے کے جاتی ہے. لیکن اس بار یہ ہوا کہ چلیں وہ ہمارا ڈیفیسٹ کم ہو گیا, وہ جو ہمیں اس کی پریپریشنس وغیرہ میں ہوتا تھا, اور ہمیں تھوڑا سا یہ پچ کرنے میں بھی آسانی رہی کہ لوگوں میں ہمیں یہ ڈیلیور کیا کہ انٹلیکچوئل انپٹ کی ذہانت, انسانی ذہانت کو بڑھانے کے لیے یہ بھی قدر ہونی چاہیے کہ لوگ اس سے سیکھیں اور اپنی اپنی فیلڈ میں اس کو اپلائی کریں. آخری بات کے طور پر ہم نے الحمدللہ جو ریونیو جنریشن کے ساتھ ساتھ اس بار ہماری اٹینڈنس میں بھی ایک نیا بینچ مارک ہم نے قائم کیا ہے, اور اس بینچ مارک میں یہ ہے کہ ہم سب کی دوستیاں الحمدللہ ہم سب کی ہیں آرکیٹیکٹ سے اور کمیونٹی کے دوسرے لوگوں سے. اس بار ہم نے یہ کیا ہے کہ پہلی بار تاریخ کے اندر ہسٹری میں یہ کیا ہے کہ IAP انسٹیٹیوٹ آف آرکیٹیکٹس جو کہ ہمارا امیڈیٹ کنسرن ہوتے ہیں کسی بھی پروجیکٹ کو لیڈ کرنے والے, ہم نے ان کو نہ صرف آن بورڈ لیا بلکہ عبدالرحمان صاحب بھی موجود ہیں, رحمت نعیم صاحب بھی. ہم نے 200 چیئرس کا ارینج کر چکے ہوئے تھے, وہ بھی ہمیں کم پڑ چکے ہیں. ہم الحمدللہ اس میں گئے. اور یہی آخری بات ہے کہ لوگ سیکھنا چاہتے ہیں, لوگ سیکھنے کے لیے تیار بھی ہیں, صرف ہمیں پچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. 2015 میں بھی جب ران ویلرٹ یہاں پہ آئے اور ریفریجریشن جیسا مشکل ٹاپک تھا جس کا آڈینس ہی بہت کم ہوتا ہے, ایسے ہی نہیں, تو ہم نے ایک کوشش کی اور آخری وقت تک جس طرح اس دن ہم پریشان تھے اور صورت حال یہ تھے کہ عبدالرحمان صاحب میری طرف دیکھ رہے تھے, میں ان کی طرف, ہم سب مل کے رحمت نعیم صاحب کی طرف بھی دیکھتے تھے, انہیں بھی ہم نے بڑی امیدیں دلائی ہوئی تھی, اور اندر سے ہمیں نہیں پتا تھا کہ اٹینڈنس کیا ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی, کیا کوئی ایک بینچ مارک بنے گا بھی کہ نہیں بنے گا. ہم نے اتنی ایفرٹس کی ہوئی تھی, لیکن آخری بات کے طور پہ وہ 2015 کا واقعہ یاد تھا کہ جس میں ہمارے پاس الحمدللہ آل اوور دا پاکستان ریفریجریشن کے لوگ آئے تھے, اور پیڈ سیمینار کا پیڈ ایکٹیویٹی تھی, 3 گھنٹے کا لوگوں نے غالباً 3 سے 4 گھنٹے کا 3000 پر ہیڈ پے کیا تھا, اور 85 کی اٹینڈنس الحمدللہ اس وقت میں. تو الحمدللہ یہ کام ہم کر سکتے ہیں, اس میں پوٹینشیل بھی موجود ہے اور آگے بڑھانے کی بھی ضرورت ہے. اس میں کبھی بھی ایسا نہیں رہا کہ یہ چیزیں جو ہیں انٹلیکچوئل انپٹ جو ہے وہ کبھی بھی یوز لیس رہی ہے, اور انشاءاللہ اس میں آپ لوگوں کا تعاون بھی چاہیے ہوگا جس طرح آپ نے کردار ادا کیا. باقی کلمات کے لیے جو ہے وہ مسٹر پریزیڈنٹ آپ کے ساتھ بات کر لیں گے. میں نے یہی تک آپ کا ٹائم لینا تھا. تھینک یو ویری مچ. جی شکریہ جزاک اللہ. یہ تھے جناب طاہر رضا صاحب, پاس پریزیڈنٹ پاکستان ایشیا سینٹر پاکستان چیپٹر کے. اور جس طرح کے لوگوں سے ملنے سے ایک معاشرہ بنتا ہے, اسی طرح HPCR کے جو ایکسپرٹ لوگ ہیں جب وہ ملتے ہیں تو ایک سوسائٹی بنتی ہے, اور اس سوسائٹی کا نام ہوتا ہے ایشرے اور پاکستان HPCR سوسائٹی. تو میں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ شعر ہے کہ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا. تو ایک بندے نے یہاں پہ اسٹارٹ کیا جو کہ شیخ ارشد صاحب تھے, اور وہ واحد اسٹارٹ ہوئے, ان کے ساتھ لوگ ملتے گئے. تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ جناب شیخ ارشد صاحب کے لیے فلیگ. اب چونکہ کوئی بھی ایونٹ جو ہے وہ کسی مارکیٹنگ کے بغیر نہیں چل سکتا, اور بغیر